اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، منظر بمنظر کربلا کی پچھلی قسط میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ ذو حسم اور عذیب الحجانات وغیرہ سے ہوتا ہوا قصر بنی مقاتل پر پہنچا تھا۔ وہاں کے حالات سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا تھا۔ قصر بنی مقاتل سے چلنے کے بعد اس قافلے نے اپنی آخری منزل کربلا تک آنا تھا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کربلا پہنچنے تک اس مقدس قافلے اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا حالات و واقعات پیش آئے۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام قصر بنی مقاتل سے نکلنے کے بعد اگلی منزل یعنی کربلا تک پہنچ چکے تھے۔ یہ غازریہ یا نینوا کا ایک علاقہ ہے۔ اس کے متعدد نام کتب تاریخ میں بیان ہوئے ہیں، مثلا ماریہ، غازریہ اور نینوا وغیرہ۔ یہ نام قدیم زمانوں سے رائج اور مستعمل تھے۔ یہ ایک ویران اور غیر آباد مقام تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے جب اس سرزمین کو دیکھا تو فرمایا، اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا، اسے نینوا کہا جاتا ہے۔ آپ نے دوبارہ پوچھا، کیا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ بتایا گیا کہ اس کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے گریہ کیا اور فرمایا، کرب و بلا، یہ کرب و بلا ہے۔ پھر فرمایا، مجھے بی بی ام سلمہ نے خبر دی ہے کہ جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے اور تم میرے ہمراہ تھے تو تم رونے لگے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے فرزند کو چھوڑ دو، لہذا میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ تو نبی اللہ نے تمہیں پکڑا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ جبریل نے پوچھا، کیا آپ کو اس بچے سے بہت محبت ہے؟ تو خدا کے نبی نے جواب دیا، ہاں۔ جبریل نے کہا، آپ کی امت اس بچے کو شہید کر دے گی۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس زمین کی مٹی دکھا دوں جس میں یہ قتل کیے جائیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا، ہاں۔ بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ جبریل نے زمین کربلا پر اپنے پر پھیلائے اور وہ زمین رسول اکرم کو دکھا دی۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی مٹی کو سونگھا اور فرمایا، خدا کی قسم یہی وہ زمین ہے جس کی خبر جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی تھی، اور میں یہیں قتل کیا جاؤں گا۔ اسی اثناء میں دور اصیل و نجیب گھوڑے پر سوار، اسلحے سے لیس اور دوش پر کمان ڈالے ایک شخص کوفہ کی طرف سے نمودار ہوا۔ سب کے سب اس کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ نزدیک آیا تو اس نے حر اور اس کے لشکر والوں کو سلام کیا، لیکن امام حسین اور ان کے اصحاب کو سلام نہیں کیا۔ پھر اس نے عبید اللہ ابن زیاد کا خط حر کو پیش کر دیا۔ اس خط میں یہ عبارت موجود تھی، حر بن یزید تمیمی کے نام، اما بعد، جیسے ہی نامہ بر تمہارے پاس میرا یہ خط لے کر پہنچے، حسین بن علی کو ایک بے آب و گیا صحرا میں روک لو، اور میں نے اپنے قاصد کو حکم دیا ہے کہ وہ تم سے جدا نہ ہو اور تمہارے ساتھ رہے، یہاں تک کہ واپس لوٹ کر مجھے خبر دے کہ تم نے میرے حکم کو نافذ کر دیا ہے۔ والسلام، عبید اللہ ابن زیاد۔ جب حر نے یہ خط پڑھا تو وہ خط لے کر اس نورانی قافلے کے پاس آیا اور کہنے لگا، یہ امیر عبید اللہ ابن زیاد کا خط ہے جس میں اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو وہیں پر قید رکھوں جہاں پر اس کا خط مجھے ملے، اور یہ اس کا قاصد اور فرستادہ ہے جسے اس نے حکم دیا ہے کہ وہ مجھ سے جدا نہ ہو یہاں تک کہ میں اس کے منشا اور حکم کو نافذ کر دوں۔ یہ سن کر زیاد بن محاصر کندی بہدلی، جو شوشا کے لقب سے معروف تھے، آگے بڑھے اور عبید اللہ ابن زیاد کے پیغام رساں کو غور سے دیکھا۔ زیاد بن محاصر کندی کا شمار امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے تیر اندازوں میں ہوتا ہے، اور آپ حملہ اولا میں شہید ہونے والوں میں سے ہیں۔ آپ نے 100 تیر چلائے تھے اور اس کے بعد کھڑے ہو کر فرمایا تھا کہ ان تیروں میں سے ابھی فقط 5 ہی تیر نشانے سے خطا ہوئے ہیں۔ پھر زیاد بن محاصر کندی نے خود کو اس قاصد کے سامنے نمایاں کر کے کہا، کیا تو مالک بن نصیر ہے جس کا تعلق قبیلہ کندہ سے ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، ہاں۔ اس پر زیاد نے اس سے کہا، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، یہ تو کیا لے کر آیا ہے؟ مالک بن نصیر قبیلہ بنی بدا سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ کربلا میں موجود تھا۔ اس نے امام علیہ السلام کے سر پر تلوار سے ضربت لگائی تھی، جس سے آپ کی نماز والی ٹوپی کٹ گئی تھی، اور تلوار آپ کے سر تک پہنچ گئی تھی جس نے آپ کو خون میں غلطاں کر دیا تھا۔
اس حالت میں امام حسین علیہ السلام نے اس سے فرمایا تھا کہ تو اس کی وجہ سے نہ کھا پائے اور نہ ہی پی پائے، اور خدا تجھے ظالموں کے ساتھ محشور کرے۔ شہادت کے بعد مالک بن نصیر آپ کی ٹوپی لے کر چلا گیا تو اس کا اثر یہ ہوا کہ جب تک زندہ رہا فقیر رہا، یہاں تک کہ مختار علیہ الرحمہ کی فوجوں نے اسے گرفتار کیا اور مختار کے حکم سے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر چھوڑ دیا گیا، اور یہ شدید تکلیف سے تڑپ تڑپ کر واصل جہنم ہوا۔ مالک بن نصیر نے زیاد سے کہا، میں کچھ بھی لے کر نہیں آیا، میں تو فقط اپنے امام ابن زیاد کی اطاعت اور اپنی بیعت پر وفاداری کا ثبوت پیش کر رہا ہوں۔ شوشا نے اس کا جواب دیا، تو اپنے رب کی معصیت اور اپنے نفس کی ہلاکت میں اپنے رہبر کی اطاعت کر رہا ہے، اور یہ فعل انجام دے کر تو نے ذلت و رسوائی اور جہنم کی آگ کو حاصل کیا ہے، کیونکہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو گمراہوں کا پیشوا بنایا ہے جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اور قیامت کے دن ایسے ہی بے کس ہوں گے کہ ان کو کسی طرح سے مدد نہ دی جائے گی، اور وہ تیرا پیشوا ہے۔ ناظرین، یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 41 کا ترجمہ ہے۔ اس کے بعد حر بن یزید ریاحی حسینی قافلے کو ایسی ہی جگہ پر اتارنے کی کوشش کرنے لگا جہاں نہ پانی تھا اور نہ ہی کوئی کریا و دیہات، لہٰذا ان لوگوں نے فرمایا کہ ہمیں چھوڑ دو تاکہ ہم اس کریے میں چلے جائیں جسے نینوا کہتے ہیں، یا اس دیہات میں چلے جائیں جسے غازریہ کہتے ہیں، یا ایک دوسرے کریے میں جانے دو جسے شفیہ کہتے ہیں۔ لیکن حر نے تمام باتوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا، نہیں، خدا کی قسم میں ایسا کرنے پر قادر نہیں ہوں، یہ شخص میرے پاس جاسوس بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس بے ادبی پر زہیر ابن قین نے امام حسین علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا، اے فرزند رسول خدا، ان لوگوں سے ابھی جنگ آسان ہوگی بنسبت ان لوگوں کے جو ان کے بعد آئیں گے۔ قسم ہے مجھے اپنی جان کی، اس کے بعد ہماری طرف اتنے لوگ آئیں گے جن کا اس سے پہلے ہم سے کوئی سابقہ نہ ہوا ہوگا۔ زہیر کے یہ جملے سن کر امام حسین علیہ السلام نے ان سے یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو ان کے سابقہ بزرگوں کی سیرت کا عکاس ہے۔ آپ نے فرمایا، میں ان سے جنگ کی ابتدا نہیں کرنا چاہتا۔ اس پر زہیر ابن قین نے کہا، تو پھر اس کی اجازت فرمائیے کہ ہم دور اس قریے کی طرف چلیں اور وہاں پہنچ کر پڑاؤ ڈالیں، کیونکہ وہ قریہ سرسبز و شاداب ہے اور دریائے فرات کے کنارے ہے۔ اگر ان لوگوں نے ہمیں روکا تو ہم ان سے نبرد آزمائی کر لیں گے، کیونکہ ان سے نبرد آزما ہونا آسان ہے بنسبت ان لوگوں کے جو بعد میں آئیں گے۔ اس پر امام علیہ السلام نے پوچھا، وہ کون سا قریہ ہے؟ زہیر نے کہا، اس کا نام عقر ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ان سے فرمایا، خدایا میں عقر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر آپ نے وہیں پر اپنے قافلے کو اتارا اور نہر القمہ کے پاس خیام لگانے کا حکم دیا۔ یہ 2 محرم الحرام 61 ہجری جمعرات کا دن تھا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہماری ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ ہماری آنے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ السلام علیکم۔